السلام جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ جس نے سوات میں تباہی مچا دی، سوات بنیر اس علاقے میں، اور یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ سائنس کے مطابق یہ کیوں ہوتا ہے؟ سائنس کے مطابق یہ ٹمپریچر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب میدانی علاقوں کی گرم ہوائیں پہاڑی علاقوں میں جا کے ٹھنڈی ہواؤں سے ٹکراتی ہیں تو نمی پیدا ہونے کی وجہ سے ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور کلاؤڈ برسٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور بھی ریزن ہے، جس طرح جنگلات کی کٹائی، جنگی صورتحال، یہ کافی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور یہ بالکل اپنی جگہ درست ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر زمین پر گر سکتا ہے؟ ایک قطرے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ دریا کی مانند پانی آسمان سے بادلوں سے گرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہم سب انسانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے وارننگ ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے سوات کے اندر، اس کے اندر جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جانی مالی نقصان، زندگی میں کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بھرپائی ساری زندگی نہیں ہو پاتی۔ یہ بھی وہ ایک انسیڈنٹ ہے کہ اس کی بھرپائی ساری زندگی نہیں ہو پائے گی۔ باقی جو عوام ہے پاکستان کی یا پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال مہینے بعد بالکل بھول جائیں گے۔ ان کو ایسا لگے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہوں گے۔ لیکن جن بیچاروں کا نقصان ہوا ہے، وہ تو کیا، ان کی شاید 7 نسلیں اس انسیڈنٹ کو بھول نہ پائیں۔ کس قدر ان کا نقصان ہوا، ان کی ساری جمع پونجی، ان کے پیارے، ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ان سے بچھڑتا جا رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ لوگوں کے مکان گر گئے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، لوگوں کے پیارے جو ہے نا سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ اس سیلابی ریلے نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ کئی گاؤں اس نے برباد کر دیے، بڑی بڑی بلڈنگ بہا کے لے گیا، مکان بہا کے لے گیا، گاڑیاں بہا کے لے گیا، ٹھیک ہے؟ بازار کے اندر جتنی بھی دکانیں تھیں، ان کے اندر جو اشیاء پڑی ہوئی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ اس قدر نقصان ہو گیا۔ اور یہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، وہ جو درد ہے، وہ جو تکلیف ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ ہم لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، صرف اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن دوستوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جو آج کے مسلمان ہیں، ہمارے گناہ کرنے کے طریقے نئے نئے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم مشرقی کلچر کو فالو کر رہے ہیں، بالکل ان کو سیم ٹو سیم ہم فالو کر رہے ہیں، اور یہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اتنے ہم ماڈرن ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہماری جو مرضی ہے، جو ہم چاہیں وہ کریں گے، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی مرضی کا مالک بنا ہوا ہے، ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے، ہر انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو ہم عورت سمجھتے ہیں، دوسروں کے گھروں کی جو عورتیں ان کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ یار، اگر آپ دوسروں کے گھروں کی عورتوں کی عزت نہیں کر سکتے آپ، تو کھلونا بھی تو نہ سمجھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ مساجد کے اندر، مدرسے کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مدرسے کے اندر ڈانس پارٹیاں چل رہی ہیں بیسمنٹ کے اندر۔ یہ ہم آج کے مسلمان ہیں۔ باقی جگہیں تو باقی جگہیں، اللہ پاک کا جو گھر ہے، جو عبادت گاہ ہے، ہم نے اس کو بھی نہیں بخشا۔ ہم اس قدر گناہوں میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں کہ ہمیں نہ خدا کا ڈر خوف ہے، نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ اپنی نسل کی فکر ہے۔ کیوں ایسا؟ اس قدر ہم بے حس کیوں ہو چکے ہیں؟ اس قدر ہم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں کھو چکے ہیں کہ ہم اپنی بربادی اپنے ہی ہاتھوں کروانا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں؟ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ جو سوات میں انسیڈنٹ ہوا ہے کلاؤڈ برسٹ کا، اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن ریسنٹلی آپ نے اسکردو میں سنا ہوگا، مانسیرا میں سنا ہوگا، لیکن وہ اس نوعیت کے خطرناک نہیں تھا جس قدر یہ سوات والا انسیڈنٹ تھا۔ یہ کلاؤڈ جو برسٹ تھا، اس نے جتنا نقصان کیا ہے نا، حد سے زیادہ نقصان کر دیا، حد سے زیادہ نقصان کر دیا ہے۔ یہ نقصان جو ہے نا، اس کی بھرپائی میں سچ کہہ رہا ہوں ساری زندگی نہیں ہو پانی۔ اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگے۔ وہ بیچارے لوگ جن کے گھر، کاروبار، اپنے سارے برباد ہو گئے، سب کچھ اڑ گیا،
وہ کس کے پاس فریاد لے کے جائیں؟ حکومت کے پاس، لوگوں کے پاس، کس کی طرف؟ وہ صرف اللہ پاک سے التجا کر رہے ہیں، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ پاک مزید ایسے اپنی ناراضگی سے ہمیں بچائے گا. اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈریں. اللہ پاک کی جو ناراضگی ہے نا وہ بہت سخت ہے. ہم جو انسان ہیں نا، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، مٹی سے بنے، مٹی میں جانا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں، نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، اپنی مرضی سے ہم سانس بھی نہیں لے پاتے ہیں. پھر کیوں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں؟ پھر ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمارا کوئی حساب کتاب رکھنے والا نہیں، یا اس دنیا میں ہم نے ساری زندگی رہنا ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا نہیں. غریبوں کا حق مار رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بے حیائی ہم اس قدر پھیلا رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس موبائل فون ہے وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم نہیں کرتے؟ جہاں تک نماز کی بات ہے، جمعے والے دن ہم مسلمان ہوتے ہیں، عید والے دن ہم مسلمان ہوتے ہیں، باقی ہماری جو مساجد ہیں وہ ویران پڑی ہوتی ہیں. اور جہاں تک نماز کی بات ہے، اللہ پاک ہماری عبادت کا بھوکا نہیں ہے. اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے جو مین چیز ہے وہ ٹھیک کرنے والی ہے وہ ہماری نیت ہے. اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو شاید ہمارا نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، حج کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، عمرہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی نیت سب سے پہلے ہے کہ آپ کس نیت سے یہ سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بہت چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے وارننگ ہے. سوات میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، ان میں سے آپ بھی ہو سکتے تھے، میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، وارننگ دی ہے کہ نہ سمجھو سمجھ جاؤ. میں یقین کریں میں اسپیچ لیس ہوں بالکل اس معاملے میں کہ میں کیا بولوں، کیا کہوں. میں یقین کریں اس ٹراما سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں نہیں نکل پا رہا. ان لوگوں کی چیخیں، پکاریں، ان کا درد، یقین کریں کہ ہم اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر پاتے. میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ مجھ سے کسی کا بھی نقصان جو ہے نا برداشت نہیں ہوتا، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو. مجھے بہت برا لگتا ہے. اور یہاں پہ تو لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی، لوگوں کی نسلیں برباد ہو گئی، لوگوں کی جمع پونجی برباد ہو گئی. اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو ہدایت دے، اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. لیکن دوستو یہ سب کچھ دعاؤں کے ساتھ نہیں ہوگا. دعاؤں کے سارے بہت کچھ ہو گیا، ہمیں خود ایفرٹ کرنی ہوگی. ہم دیکھیں اپنے پیٹ کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی آخرت کے لیے نہیں کرتے. کیوں؟ ہم اندھے ہو چکے ہیں، ہم نے آنکھوں میں پٹی باندھ رکھی ہے، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. اگر ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم نہ ہوتی تو ہمیں سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر ہوتی کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، حقوق العباد کیا ہیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے جی، سچ کا گلا دبا دیا جاتا ہے، مظلوم کی آواز بند کی جاتی ہے، مظلوم پہ ایسے ظلم کیا جاتا ہے جیسے کوئی ثواب کا کام ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پاور ہے اسی کو انصاف ملتا ہے، قانون بھی اسی کا ہے، عدالت بھی اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے. جو غریب بندہ ہے، جو مڈل کلاس بندہ ہے، جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وہ بندہ کس کے پاس جائے، کس کے پاس اپنی فریاد لے کے جائے؟ وہ صرف اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. اور اللہ پاک پھر جب ناراض ہوتا سب سے نا، پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہ سوات میں ہوا ہے. آج یہ سوات میں ہوا ہے، کل یہ پنڈی میں ہو سکتا ہے، اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، کراچی میں ہو سکتا ہے، لاہور میں ہو سکتا ہے. اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل ہے؟ چند منٹوں کی بات ہے، سب کچھ ختم. اللہ پاک سے ڈریں اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. باتیں کوئی بھی کر لیتا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ٹائم ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، ہم سب کو ساتھ مل کر، ہم اس نقصان کو پورا تو نہیں کر سکتے لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں اس کردار کو ادا کرنا چاہیے.